السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ جناب صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میری پیاری بہنوں، آج میں اس خاص پروگرام میں جس عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اموال و اولاد رحمت ہے یا زحمت۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ مجھے سچ کہنے اور تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین اکرام، مال و اولاد ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کی چیزیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مال دے کر، دولت دے کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ ہمارا بندہ ہماری دی ہوئی دولت کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ سامعین اکرام، مال بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ آدمی کے پاس جب روپیہ پیسہ آتا ہے تو شیطان اس کے ذریعے بندوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ انسان جتنا مال کماتا جاتا ہے اس کی حرص اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، پھر وہ زیادہ مال کے چکر میں نماز روزہ تک چھوڑ بیٹھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے جتنی دیر نماز پڑھوں گا اتنی دیر میں 100 روپیہ کما لوں گا، اور رفتہ رفتہ اس طرح وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ اس مال کے ذریعے سنیما کا ٹکٹ خریدتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے۔ ارے نادان مسلمانوں، مال و دولت حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ آپ خوب کمائیے، خوب دولت حاصل کیجیے، بینک بیلنس بنائیے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، لیکن مال کو حلال طریقے سے کمائیے اور حلال کاموں میں خرچ کیجیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے اور خود بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے، تب جا کر اس مال میں لطف آئے گا، حقیقی مزہ آئے گا۔ سامعین اکرام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو آزمائش کہا ہے، اسی طرح اولاد بھی ماں باپ کے لیے آزمائش ہے۔ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے اور ہماری نیکی اور ثواب کا ذریعہ بھی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، بھائی صاحب اتنی دولت کس کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اتنی جائیداد کس کے لیے جمع کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مال بیوی بال بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں تاکہ ان کے مستقبل میں کام آئے۔ حضرات دیکھیے، ایک انسان اپنے بچوں کے آرام اور راحت کے لیے رات و دن محنت کر کے مال کماتا ہے اور بچوں کی محبت میں مبتلا ہو کر حلال و حرام کی تمیز تک بھول بیٹھتا ہے، لیکن جن بچوں کے لیے کماتا ہے ان کی فکر کرتا ہے، وہی بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، گمراہ بن جاتے ہیں، غلط راستے پر چل پڑتا ہے، برائیوں لایعنی حرکات و سکنات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب والدین کی وجہ سے ہوتا ہے کہ والدین نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کے دل میں ایمان کے لیے محبت پیدا نہیں کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تربیت سے بنائیے معیار زندگی، تربیت سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ محترم سامعین، اگر ہم چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کے سادہ دلوں میں قرآن کریم کی عظمت بیٹھا دیں، دین کی محبت جما دیں، اللہ کا خوف بیٹھا دیں، تو زندگی بھر اپنے دین کو نہیں بھولیں گے۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ جب ہمارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر ماریں۔ کیا ہم اسلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں؟ کسی کو اپنی دین کی فکر نہیں۔ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں، بلکہ بچپن ہی سے انگریزی ہندی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا پائلٹ بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا گریجویٹ بنے گا، میرا بیٹا مولوی بنے گا، میرا بیٹا ماسٹر بنے گا، میرا بیٹا ڈی ایم بنے گا، فر انگریزی بولے گا اور دنیا میں کامیاب زندگی گزارے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، افسوس مسلمان مذہب کی تعلیم دلانا بھول گئے، افسوس مسلمان مذہب کی تعلیم دلانا بھول گئے،
انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے؟ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنے بچوں کو نرسری اسکول میں پڑھاتے ہیں تو بتائیے، کیا آپ کے بچے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں اتر سکتی ہے؟ کیا اس کے اخلاق بہتر ہو سکتی ہیں؟ بلکہ وہ تو صرف بائے بائے کہنا سیکھیں گے، وہ تو اللہ اللہ کہنے کے بجائے یہ بھی سیڑھی بولیں گے اور اسلام سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ باپ کو احمق کہے گا، مومن بندوں کا مذاق اڑائے گا، دین کا مذاق اڑائے گا، برقع کا مذاق اڑائے گا، نماز کا مذاق اڑائے گا، مولوی کا مذاق اڑائے گا، داڑھی کا مذاق اڑائے گا، مساجد و مدارس کا مذاق اڑائے گا۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بتاؤ ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت دی تھی، تم نے اسے میرے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کیوں نہیں کیا اور میرے سامنے جھکنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اس وقت آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، ورنہ پچھتاوا کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے روشناس کرانے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔